وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ چند دنوں سے پوری دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخی، بے ادبی اور توہین کے خلاف احتجاجی مظاہرے، جلسے، جلوس آپ حضرات نے دیکھے، اور اس سے پیچھے ہم چلے جائیں تو ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اور باہر بھی اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن کی مجالس، قرآن کی محفلوں کا انعقاد ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ ہماری عقیدت، قرآن کے ساتھ ہماری محبت اور بھی کئی شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے 20-30 سالہ محنت کر کے صرف ہاتھ کے ساتھ قرآن کو لکھا ہے، اور یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ چاندی کے پانی کے ساتھ قرآن کو لکھا گیا، اور یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، آپ کو سننے کو ملے گا کہ سونے کی تاروں کے ساتھ بھی قرآن کی لکھائی کی گئی ہے۔ 1-2 ملکوں کے اندر تو قرآن کے عنوان سے انہوں نے 30 کمرے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حروف کے ساتھ ایک کمرے کے اندر ایک سپارہ لکھا گیا، اس کا نام ہی انہوں نے قرآن والی عمارت رکھا ہوا۔ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت، ہمیں قرآن کے ساتھ عقیدت کئی شکلوں کے اندر ہمیں نظر آئے گی، لیکن اگر ہم سوچنے بیٹھیں، اگر ہم سمجھیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو قرآن کا نزول ان کاموں کے لیے نہیں تھا۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس کو عجائب گھر کے اندر رکھ دیتے۔ قرآن صحابہ کے دور کے اندر تو قرآن سونے کے پانی سے نہیں لکھا گیا، چاندی کے پانی سے نہیں لکھا گیا، ہاتھ کے ساتھ بہت کم لکھا گیا۔ قرآن کی زیارت کے لیے کوئی دور دور سے لوگ نہیں آئے، بس انہوں نے تو یہ دیکھا کہ قرآن نے کہا کیا ہے، جو قرآن نے کہا پھر انہوں نے سارا کچھ لٹا دیا، سارا کچھ قربان کر دیا، کسی اور بات، کسی اور کام کی طرف ان کی نظر ہی نہیں گئی۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ عقیدت، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ تعلق اس طرح نہیں بتلایا جس طریقے سے آج ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کا اصل مقصد بھول گئے۔ یہ ہماری سادگی ہے یا کسی کی سازش ہے کہ ہم اصل مقصد بلا کر صرف قرآن کو ہم نے اس کام کے لیے رکھ لیا ہے کہ سال کے اندر 2-4 قرآن کی محفلیں کروا لی جائیں،
سال کے اندر ایک دفعہ 2-4 حافظ بلا کر گھر کے اندر قرآن کا ختم کروا لیا جائے تو آپ کی قرآن کے ساتھ محبت پوری، آپ کی قرآن کے ساتھ عقیدت پوری ہے۔ لیکن اگر آپ دور نبوی کو دیکھیں تو شاید ان کاموں میں سے آپ کو ایک کام اور آپ کو ایک چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ میں صرف مختصراً قرآن کے حقوق آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ باقی فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے کہ ہم نے اس میں سے کس کس حق کو ادا کیا اور کون کون سا ابھی باقی ہے۔ اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث کو بنیاد بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا۔ لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا۔ اس کا مطلب کیا؟ علماء نے اس کے بے شمار مطالب بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک سب سے آسان مطلب جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ تکیے کا مطلب کہ قرآن کو پس پشت مت ڈالنا۔ تکیہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، تکیے کے اوپر ہمیشہ ٹیک لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے تکیہ ہمیشہ کمر اور پشت کے پیچھے ہوتا ہے، قرآن کو ایسے مت کرنا، قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں سامنے رکھنا۔ یہ قرآن کا پہلا حق، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا۔ دوسرا حق، وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، قرآن کی تلاوت صبح و شام ایسے کرنا جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ، قرآن کو ایسے پڑھنا جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے خود دوسرا حق بیان فرما دیا۔ ایک قرآن کا تیسرا حق، وَافْشُوهُ، اس کو پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا، ان تک یہ کتاب، یہ قرآن، یہ تعلیمات ان تک پہنچا دینا جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ تمہارے پاس ایک خزانہ ہے، زندگی گزارنے کا تمہارے پاس ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اس کو صرف اپنے تک محدود مت رکھنا بلکہ ان کو بھی دے دینا جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا تیسرا حق تھا۔ قرآن کا چوتھا حق، وَتَدَبَّرُوا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا۔ یہ 4 کام کرنے کے بعد تمہیں ملے گا گیا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے اندر ہر چیز میں غور و فکر کرنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے 4 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر قرآن کے 5 حق ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر قرآن کے 5 حق ہیں۔ اگر آپ نے وہ 5 حقوق ادا کیے تو آپ نے قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھا، اور اگر آپ نے وہ 5 حقوق ادا نہ کیے تو آپ قرآن کے آنے کے مقصد سے غافل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن آیا کیوں تھا۔ وہ 5 حقوق کون سے ہیں؟ میں اختصاراً اجمال کے طور پر صرف پہلے ان 5 حقوق کا نام لے دیتا ہوں، پھر آگے قدر تفصیل کے ساتھ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا۔ نمبر 1، قرآن کو ماننا، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ نمبر 3، قرآن کو سمجھنا۔ نمبر 4، قرآن پر عمل کرنا۔ نمبر 5، قرآن کی تبلیغ کرنا۔ قرآن کے بنیادی طور پر یہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن کو ماننا، ایمان بالقرآن۔ پھر ایمان بالقرآن کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے صرف زبان سے اقرار کرنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم ایمان صرف اس چیز کو کہیں تو اس کے اوپر آج ہمارا ایمان ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں بنیادی طور پر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن صرف زبان سے مان لینا کافی نہیں ہے، قانونی طور پر پورا ہے۔
قانوناً آپ مسلمان ہیں، آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، زبان سے کہہ دیا، زبان سے اقرار کر لیا، قانونی طور پر یہ پورا ہے، کاغذوں کے اندر آپ مسلمان ہیں، لیکن دل سے ماننا بھی ضروری ہے، دل سے ماننا بھی ضروری ہے، جس کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک رواں، ہمارا دل، ہمارا دماغ اس بات کی گواہی دے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے۔ اگر آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس صرف زبانی اقرار تو موجود ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن بڑے دکھ، بڑے افسوس کے ساتھ آج ہمارا دل اس بات سے خالی ہے۔ اگر ہم دل سے مانتے، اگر ہم دل سے سمجھتے، اگر ہم دل و دماغ کے اندر اس بات کو اتار لیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک زندگی گزارنے کا خوبصورت آئین ہے، تو آج مسلمان یوں تو نہ بھٹکتے، آج مسلمان یوں ذلیل و خوار تو نہ ہوتے، آج ہماری عدالتوں کے اندر قرآن تو ہوتا، آج ہمارے بازاروں کے اندر قرآن تو ہوتا، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، سوائے مدارس، سوائے مساجد کے ہر جگہ قرآن سے خالی ہمیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف زبان سے اقرار کیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا دل اس سے خالی ہے، ہمارا دل اس سے خالی ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو سورۃ الرحمن کی پہلے 3 آیات آپ صرف دیکھیں۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کے اوپر بڑا شفیق ہے، وہ بندوں کے ساتھ بہت پیار کرنے والا ہے۔ کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے پہلی بات بیان کی ہے کہ اس کو بندوں سے پیار ہے، اس نے بتلایا کیسے ہے، علم القرآن، کہ اس نے تمہیں قرآن دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیسے پتہ چلی؟ کیسے پتہ چلی؟ پہلی بات ہی اللہ نے یہ بتلا دی ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دیا، اس سے بڑھ کر اس کا پیار اور کیا چاہو، اس سے بڑھ کر اس کی محبت کی اور دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر اگر کسی کو کہنا چاہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، کیسے سخی ہے؟ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اتنے جوڑوں کی شادی کروائی، اتنے لوگوں کو اس نے مفت قرض دیا ہے، اتنے لوگوں کو اس نے گھر بانٹے ہیں، یہ اس کی سخاوت کی علامت اور نشانی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کے ساتھ بہت پیار کرنے والا ہے، بندوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ علم القرآن، دیکھو تو صحیح، اس نے تمہیں قرآن دیا۔ خلق الانسان، انسان بننا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بعد میں لے کر آئے، قرآن کو پہلے لے کر آئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت سے بالکل غافل اور انجان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں بالکل پرواہ ہی نہیں۔ قرآن کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہی ایسے ہوں گے کہ زندگی گزر چکی ہے، ایک دفعہ بھی قرآن ناظرہ نہ پڑھ سکے، اور بہت سے لوگ اسی معاشرے کے اندر ہوں گے کہ زندگی گزر گئی ہے، کبھی قرآن کو کھول کے بھی نہ دیکھ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی تھی، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، ان سب بیماریوں کا علاج تھا، ہدن، ہدایت تھی، ورحمہ، اور رحمت تھی۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اور آگے اللہ نے اس سے بھی عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا نا، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔
اللہ ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنا فضل اس کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی نعمت، ایک ہے اللہ کی رحمت۔ نعمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنی رحمت ہمیشہ اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہو، اللہ کو محبت ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، قل بفضل اللہ و برحمتی، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ خوشیاں مناتے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت کتاب ان کو دے دی ہے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو دنیا کی ڈگریاں، یہ جو دنیا کی دولت، یہ جو دنیا کے عہدے، یہ جو دنیا کی بینک دولت، پیسہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب سے یہ بہتر تھا۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگ جس کو جمع کرنے میں فکر کر رہے ہیں، لوگوں نے جس کے پیچھے جوانیاں لوٹا دی ہیں، لوگوں نے جس کے پیچھے اپنی صحت کا سودا کیا ہے، اگر غور کرتے، اگر فکر کرتے تو جو چیز ان کو میں نے قرآن کی شکل میں دی تھی وہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر تھا، وہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر تھا۔ یہ پہلی بات، یہ قرآن کا پہلا حق تھا کہ ہم قرآن کو مانیں جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے۔ میں نے پھر اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک ہے زبان سے ماننا اور ایک ہے دل سے ماننا۔ زبان سے ہم مان چکے ہیں، کاغذی طور پر ہم مسلمان ہیں، لیکن ابھی ہمارا دل، ابھی ہمارا دماغ اس بات سے خالی ہے۔ اگر ہم دل سے مان لیتے تو ہم کبھی بھی ان حالات کا شکار نہ ہوتے جن کا آج مسلمان شکار ہے۔ یہ پہلی بات، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا دوسرا حق۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حافظ ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، قرآن کا اس پر حق ہے کہ مہینے کے اندر وہ ایک دفعہ قرآن مکمل کرے، اور اگر کوئی شخص حافظ نہیں ہے لیکن وہ ناظرہ پڑھنا جانتا ہے تو سال کے اندر 4 دفعہ قرآن کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ سال کے اندر 4 دفعہ قرآن کو ختم کرنا غیر حافظ کے لیے، جو ناظرہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 دفعہ قرآن کو پڑھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں، جو حفاظ ہیں وہ بھی دیکھیں، جو حافظ نہیں ہیں، جو غیر حافظ ہیں، جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا قرآن کا ہم نے یہ والا حق ادا کر دیا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت اور سب سے بہترین ٹائم اور موقع وہ تہجد کے وقت نماز کے اندر قرآن پڑھنا۔ یہی وجہ ہے، آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں، آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں، وہ آپ کو بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو بیٹھ کر صبح کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ خود اللہ کے نبی تہجد کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب آپ رات کو تھوڑا سا آرام کیجئے، باقی وقت کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو بڑا خوبصورت ٹھہر کر پڑھیے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے، اور پھر قرآن کی تلاوت کے اندر آگے بے شمار باتیں علماء نے ذکر کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے عربوں نے پڑھا ہے، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے عربوں نے پڑھا ہے۔ یہ تلاوت کے اندر پہلی بات۔ تلاوت کے اندر دوسری بات، ہمارا روزانہ کا معمول ہو، ہمارا روزانہ کا معمول ہو۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی 7 منزلیں ہیں، کیوں بھلا؟ کیونکہ صحابہ کرام ایک ہفتے کے اندر ایک دفعہ قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے قرآن کی جو پہلے ترتیب بنائی گئی تھی نا، وہ 7 منزلیں تھیں، ہر دن کی ایک منزل۔
پھر جب معمولات کے اندر تھوڑی کمی آئی، زمانہ تھوڑا آگے گیا، پھر قرآن کو پاروں کی شکل دی گئی، وگرنہ آپ کے دور کے اندر اور صحابہ کے دور کے اندر صرف صورتیں تھیں اور صرف منزلیں تھیں۔ یہ جو پاروں کی ترتیب ہے یہ تو 200 سال بعد میں جا کر بنی۔ دور نبوی کے اندر اور دور صحابہ کے اندر صرف 2 چیزیں تھیں، نمبر 1 صورتیں، نمبر 2 منزلیں۔ اور منزلیں کیوں تھیں؟ کیونکہ صحابہ کی ترتیب تھی کہ ایک دن ایک منزل پڑھتے، ایک ہفتے کے اندر قرآن کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ یہ تلاوت کے اندر دوسری بات ہے، اور تلاوت کے اندر ایک تیسری بات بھی ہے کہ ہم قرآن کو نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ حفاظ کے لیے تو یہ بالکل آسان ہے، حفاظ تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حافظ نہیں ہیں ان کو تھوڑا بہت قرآن یاد کر لینا چاہیے، تاکہ صحابہ کے اس طریقے اور صحابہ کی اس عادت اور اللہ کے نبی کی اس سنت کے اوپر بھی ہم عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں۔ بیٹھ کر قرآن پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، میں اسے منع نہیں کر رہا، میں اسے روک نہیں رہا، لیکن میں صرف اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کی عادت اور اس دور کے اندر جو رواج اور جو شہرت تھی میں صرف وہ بتلا رہا ہوں کہ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ بیٹھ کر قرآن سامنے کھول کر صحابہ نے بہت کم پڑھا، ہمیشہ نماز میں پڑھا، ہمیشہ تہجد میں پڑھا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر سے پہلے کھڑے ہو کر قرآن پڑھیے۔ اس وقت قرآن پڑھنے کا مزہ اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، امت کے اوپر 5 نمازیں تھیں، اللہ کے نبی کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد آپ کے لیے لازم اور ضروری تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ایک زائد چیز، امت کے اوپر یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے اوپر یہ لازم اور ضروری تھا۔ یہ تلاوت کے اندر یہ تیسری چیز آ گئی۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے عربی پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ۔ نمبر 2 ہم اس کو روزانہ اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ اور نمبر 3 ہم کھڑے ہو کر نماز کے اندر، تہجد کے اندر پڑھا کریں، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے پڑھا اور جس طریقے سے صحابہ نے پڑھا۔ یہ قرآن کا دوسرا حق تھا، تلاوت قرآن۔ قرآن کا تیسرا حق قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، ایسے پڑھنا کہ سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تو بڑا آسان بنایا تھا، کوئی ہے جو اس کو یاد کرے؟ ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا تھا، کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ یاد رکھنا، اگر ہم صرف ثواب کی بات کریں تو قرآن پڑھنے سے ثواب مل جائے گا، لیکن اگر آپ قرآن سے کچھ لینا چاہتے ہیں، آپ قرآن سے ہدایت کے متلاشی ہیں، آپ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ملے گی، بلکہ قرآن کو سمجھنے سے بھی ملے گی۔ آج میرا معاشرہ قرآن کے فہم سے خالی ہے، ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے والی کتاب بنا دیا۔ قرآن کے اندر تو قانون ہے، قرآن کے اندر تو سزائیں ہیں۔ قانون کی کوئی کتاب ہو، سزاؤں کی کوئی کتاب ہو، بھلا اس کو بھی کوئی طرز لگا کر پڑھتا ہے؟ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دیکھنا کہ قرآن تم سے کیا کیا رہا ہے۔ ہم تراویح کے اندر ویسے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جو پیچھے سننے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ہم سے قرآن نے کہا کیا۔ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جس کی زبان آپ کو نہ آتی ہو اور آپ اس کو پڑھتے جا رہے ہوں؟ یہ صرف قرآن کے ساتھ ہی کیوں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کہ ہم جانتے ہی نہیں، کہ ہم واقف ہی نہیں ہیں کہ قرآن سے ہم سے کہا کیا، قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے آ رہا ہے، قرآن کہاں پر نصیحت کر رہا ہے، قرآن کہاں پر پچھلی قوموں کے قصے سنا رہا ہے،
قرآن کہاں پر کوئی قانون بیان کر رہا ہے، قرآن کہاں پر کوئی سزا سنا رہا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم طرز کے ساتھ، ہم ترنم کے ساتھ، ہم اپنے ایک لہجے کے ساتھ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور ختم ہو گیا، نہ پڑھنے والے کو پتہ چلا کہ اس نے کیا کہا، اور نہ ہی سننے والے کو پتہ چلا کہ اس نے کیا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ 8 سالوں میں پڑھی ہے، کس طرح کہ میں 10 آیتیں پڑھتا، پھر اس کو سیکھتا، پھر اس پر عمل کرتا، پھر اس کو میں اپنی زندگی کے اندر ڈالتا۔ جب وہ مکمل میری شکل و صورت کے اندر وہ 10 آیات آ جاتی، اس کے بعد میں پھر آگے جا کر اگلی 10 آیات پڑھتا۔ آج ہم نے قرآن کا حفظ صرف الفاظ کو سمجھ لیا کہ جس نے الفاظ یاد کر لیے وہ قرآن کا حافظ، اور اس بات سے انکار نہیں ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ایسے ہی ہے جس نے قرآن کے الفاظ یاد کر لیے وہ قرآن کا حافظ، لیکن آپ دور نبوی کو پڑھیں، آپ دور صحابہ کو پڑھیں، اس وقت قرآن کے الفاظ بھی حفظ کے اندر شامل اور داخل تھے، اور اس وقت قرآن کی عملی تصویر بھی حفظ کے اندر داخل اور شامل تھی۔ قرآن جب تک کسی کی شکل و صورت، قرآن جب تک کسی کی سیرت، قرآن جب تک کسی کی شخصیت کے اندر نظر نہ آتا، وہ شخص مکمل حافظ نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ ایک دفعہ تابعین حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کر کہا ام المؤمنین ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق تو بتائیے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہنے لگے کیوں؟ قرآن تو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی قرآن مکمل اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، قرآن مکمل اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ جو قرآن کہتا تھا وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر انگ انگ کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہمیں نظر آ جاتا تھا۔ قرآن کی تفسیر ہم اللہ کے نبی کو دیکھ کر لیتے تھے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن کا ہم سے کہنا کیا ہے۔ ہم صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیتے تھے، ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی، یہ تیسری چیز تھی قرآن کو سمجھنا۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں گا، اگر وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، زندگی بیت چکی ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، تو یاد رکھنا ایسے افراد کے لیے تو قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر وقت بھی ہے، اگر ٹائم بھی ہے، اگر صحت بھی ہے، اگر معاشرہ اور ماحول بھی ہے، پھر اگر ہم قرآن کی صرف تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھے بغیر پڑھیں گے، تو یاد رکھنا ثواب اپنی جگہ، ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نہ سمجھنے کی پکڑ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ پکڑ آپ سے ہو سکتی، وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن میں نے صرف تلاوت کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، قرآن کے اندر تو نصیحت تھی، قرآن کے اندر تو ہدایت تھی، قرآن کے اندر تو قانون تھی، قرآن کے اندر تو خوشی اور غمی گزارنے کا طریقہ تھا، قرآن کے اندر تو میں نے مکمل ضابطہ حیات رکھا تھا۔ آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ آپ نے سمجھا کیوں نہیں؟ پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کا ماحول، اگر آپ کا معاشرہ، اگر آپ کی صحت، اگر آپ کا وقت آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، تو آپ پر لازم ہے، آپ پر ضروری ہے، یہ قرآن کا حق ہے کہ آپ اس کو اتنی عربی آپ جان لیں، اتنی عربی آپ سمجھ لیں، اتنی عربی آپ کو آنی چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن نے ہم سے کہا کیا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی غافل رہے اور صرف تلاوت قرآن کو ہی آپ نے کافی سمجھا، تو تلاوت کا ثواب اپنی جگہ وہ پالو گے، لیکن نہ سمجھنے کا وبال اپنی جگہ، اس سے ہم بچ نہ پائیں گے۔ ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ ابھی سے ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں، ابھی سے ہم اس کو یاد کر لیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہنا کیا ہے۔ یہ قرآن کا تیسرا حق تھا، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کا چوتھا حق عمل بالقرآن، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارم، وہ شخص
قرآن کے اوپر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کا فرمان، ما آمن بالقرآن، اس شخص کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ کس کا؟ من استحل محارم، جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اپنے لیے کر لیا۔ آپ ذرا اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، قرآن نے تو جھوٹ کو حرام کیا تھا، قرآن نے تو قتل کو حرام کہا تھا، قرآن نے تو زنا کو حرام کہا تھا، قرآن نے تو کہا تھا کہ وراثت کے اندر بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ ہے، قرآن نے تو کہا تھا کہ والدین کے سامنے اولادیں اف بھی نہیں کر سکتی، قرآن نے تو کہا تھا زندگی گزارنے کا ایک ہی آئیڈیل ہے تمہارے پاس، ایک ہی نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں آئیڈیل دے دیا، میں نے تمہیں نمونہ دے دیا، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار لینا۔ اگر تمہاری اور میری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی کی زندگی تھی تو مبارک ہو، آپ نے قرآن پر عمل کیا۔ اور اگر راہیں جدا ہیں، اور اگر زندگی الگ الگ ہے، اور اگر آپ کی زندگی اور راستے کے اوپر تھی، ہماری اور راستے کے اوپر، اگر آپ کا اور میرا آئیڈیل، راہبر، رہنما اور نمونہ کوئی اور ہے تو پھر قرآن سے پوچھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر خدا اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے تو آپ کو آئیڈیل، نمونہ، راہبر اور رہنما ماننا پڑے گا۔ یہ قرآن کا چوتھا حق تھا کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے۔ پھر عمل کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک ہے انفرادی زندگی، ایک ہے اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی کیا ہے؟ قرآن کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں، قرآن نے جو فیصلہ جس طرح کہا ہے ہمارا وہی فیصلہ اسی طرح ہو، یہ ہماری انفرادی زندگی ہے۔ اور اگر ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہیں، اگر ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو پھر بڑے دھیان سے سننا، اللہ کے 3 فتوے ہیں، ایک ہی آیت، ایک ہی رکوع، ایک ہی صفحہ، اللہ کے 3 فتوے سننا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق اگر کسی نے فیصلہ نہ کیا تو یہ پکا کافر۔ اگلی آیت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کسی نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو یہ سب سے بڑا ظالم۔ تیسری آیت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر کسی نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو یہ سب سے بڑا فاسق اور فاجر ہے۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے، یہ 3 فتوے ہیں احکم الحاکمین کے، یہ 3 فتوے ہیں رب العالمین کے، کہ اپنی زندگی کا ایک ایک فیصلہ قرآن سے پوچھ کر کرنا، قرآن جس حکم کو جیسے کہے، جو فیصلہ قرآن کہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا، پھر نجات پاؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، تمہاری انفرادی اور تمہاری اجتماعی زندگی میں قرآن نہ ہوا تو اللہ نے 3 فیصلے سنا دیے ہیں، کافر، فاسق، ظالم اور مشرک۔ قرآن کے یہ 3 فیصلے، پوری امت مسلمہ ان 3 فیصلوں کی زد میں ہے، پوری امت مسلمہ اس وقت ان 3 فتووں کی زد کے اندر کھڑی ہے، اور ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ کیوں؟ ہم پوری دنیا کے اندر 1 انچ جگہ نہیں دکھا سکتے جس کے اوپر قرآن کے احکامات نافذ ہو۔ صرف جزوی طور پر سزائیں ہیں، کچھ سعودیہ میں، کچھ ایران میں، کچھ عراق میں، کچھ مصر میں آپ کو جزوی طور پر سزائیں نظر آ سکتی ہیں، لیکن قرآن تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن صرف سزاؤں کا نام تو نہیں ہے، اللہ کے نبی صرف انفرادی زندگی کے لیے نہیں آئے تھے، آپ تو ایک اجتماعی زندگی کے لیے آئے تھے۔ اگر صرف آپ کی بعثت کا مقصد ایک انفرادی زندگی تھی تو انفرادی زندگی تو مکہ کے اندر پوری ہو چکی ہے، پھر مدینے کے اندر جا کر مزید 10 سال محنت کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر مدینہ کے اندر جا کر
کر اللہ کے نبی 27 دفعہ 27 مرتبہ آپ غزوات کے اندر کیوں شامل اور شریک ہوئے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن صرف انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اجتماعی زندگی کا نام قرآن ہے۔ اگر ہماری مکمل اجتماعی زندگیوں کے اندر قرآن ہے تو آپ نے عمل بالقرآن کا حق ادا کر دیا، اور اگر ہماری انفرادی زندگی میں بھی قرآن نہیں ہے، ہماری اجتماعی حکومتی سطح پر بھی ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، تو آج ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ قرآن کا یہ حق آج ہم سے شکوہ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کا چوتھا حق ادا نہ کیا، ہم نے قرآن کے اوپر عمل نہ کیا۔ قرآن کا 5واں اور آخری حق تبلیغ قرآن کی تبلیغ کرنا۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو کافروں کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ کفار سارے کے سارے کل قیامت والے دن خدا کے سامنے شکوہ اور شکایت لے کر چلے گئے کہ یہ خوبصورت کتاب مسلمانوں کے پاس تھی، یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے رہے، انہوں نے ہمارے پاس نہ پہنچائی، ہم نے ایک چیز ایجاد کی ہے، ہم نے مسلمانوں کے بچے کی جیب کے اندر وہ چیز پہنچا دی ہے، ان کے پاس تو قرآن تھا، ان کے پاس تو نبی تھا، ان کے پاس تو نبی کی خوبصورت زندگی تھی، انہوں نے ہمارے پاس نہیں بھیجا، ہمارے پاس یہ قرآن نہیں لے کر آئے۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کر پڑھے تو صحیح، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ صحابہ سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے وہ ذمہ داری جو میرے اوپر ڈالی گئی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے؟ میں نے وہ دین، میں نے وہ شریعت، میں نے وہ قرآن تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ نے بیک وقت کہا تھا ہاں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ پھر آپ نے آسمانوں کی طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے ایک بات کی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو یہاں پر موجود ہیں ان پر لازم اور ضروری ہے کہ اس قرآن کو لے کر نکل جائیں اور کونے کونے تک اس شریعت اور اس کتاب کو پہنچا دیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن کا یہ حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت ہو وہ لے کر نکل جو امت تک وہ آیت پہنچا دو۔ آج ہم نے قرآن کا یہ حق ادا کر دیا ہے۔ یہ قرآن کے 5 حق تھے، ایمان بالقرآن، عمل بالقرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن اور تبلیغ قرآن۔ آج ان 5 حقوق کو آئینہ بناؤ، ان کو اپنے سامنے رکھو اور دیکھ لو کہ آپ نے یہ 5 حق ادا کیے ہیں یا نہیں۔ اگر کیے ہیں تو مبارکباد کے لائق اور مستحق ہیں سارے لوگ، اور اگر نہیں کیے تو اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ثانی کیجئے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب چلتی ہوئی سانسیں رک جائیں۔ 19ویں صدی ختم ہو چکی ہے، 20ویں صدی کی ایک ربع گزر چکا ہے، پرانے لوگ جانے کو ہیں، نئی نسل جوان ہو چکی ہے۔ سب کو کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، جو 19ویں صدی کے ہیں وہ بھی، جو 20ویں صدی کے نوجوان ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، قرآن کے یہ 5 حقوق ہیں، ان کو پورا کر لو، کل قیامت والے دن بڑے سرخرو ہو کر کھڑے ہوگے۔ اگر ہم نے یہ قرآن کے حق ادا نہ کیے تو قرآن خود کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن ہمارے پاس ایک ہی سہارا نبی کا ہے، اور نبی کا ایک شکوہ ہے، قرآن نے خود بیان کیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھیں گے اور نبی کہیں گے یا اللہ اس امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے قرآن سے اعراض کر دیا، ہم دنیا کے اندر ان کی معیشت تنگ کریں گے اور آخرت کے اندر ان کو نابینا اور اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں۔ اور دوسری مقام پر قرآن فرماتا ہے جس نے قرآن کی آیات پر ایمان نہ لایا، دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر بڑا دردناک عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ مسلمان آج رسوا ہے، اگر آپ قرآن سے پوچھئے تو قرآن آپ کو صاف لفظوں میں بتا دے گا۔ رسوائی کی ایک ہی وجہ، ہم نے قرآن
قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں، ان کے اوپر عمل کیجئے، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، اور اگر ان کے اوپر عمل نہ کیا تو یاد رکھنا وہ ہستی جو کل قیامت والے دن ہماری سفارشی بن کر آئے گی، اگر اسی نے خدا کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہماری لائی ہوئی کتاب کو پس پشت ڈالا تھا، پھر اور کوئی سہارا نہ آپ کے پاس ہوگا نہ میرے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔